بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے نا سٹارٹ میں ٹاپک اور انٹروڈکشن ہے. سٹارٹ میں ہے پورٹرائل آف وومن ان پاکستانی ڈراماز اے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ہم ٹی وی اینڈ پی ٹی وی. بیسیکلی جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کی نمائندگی کس طرح دکھائی گئی ہے یا عورتوں کو کس طرح پیش کیا گیا ہے, کس طرح دکھایا گیا ہے ہمارے ڈراموں میں. کمپیریٹیو اسٹڈی ہے, یعنی دو ٹی وی چینل ہیں, ہم ٹی وی اور پی ٹی وی. ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی کی ایک دوسرے کے متبادلے, ایک دوسرے کے سامنے رکھ کے ایک دوسرے کے مقابلے میں اسٹڈی کی گئی ہے. چیپٹر 1 انٹروڈکشن ہے. انٹروڈکشن میں جو ہے وہ بیسیکلی پہلے تو صرف یہ بتاتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہمارے ڈیلی لائف میں, اور ٹیلی ویژن جو ہے یہ ایک اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹیلی ویژن کے ڈرامہ جو ہوتے ہیں یہ سوسائٹی کی تھنکنگ کو, شعور کو, ان چیزوں کو ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں. اور جب سے کہتا ہے جی پی ٹی وی شروع ہوا تھا سٹارٹ 26 نومبر 1964 سے, تب سے لے کے جو ہے وہ ٹی وی ایک مطلب بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ڈرامے اکثر پی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ رات 8 بجے لگتے ہوتے تھے اور ساری فیملی اور لوگ بیٹھ کے اس کو دیکھنا جو ہے وہ پسند کرتے ہوتے تھے. پھر کچھ چیزیں اس نے بتائی ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو ہے نا, دور سے لے کے 1990 تک جو ہے یہ کافی چیزیں اس میں انویسٹیگیٹ ہوتی رہی ہیں لیڈیز کے حوالے سے, فیمیلز کی نمائندگی جو ہے وہ ڈراموں میں, ٹی وی ڈراموں میں, اس کے حوالے سے. اور لوگ اس کو جو ہے اسلامائزیشن یعنی اسلام کے ساتھ جوڑ کر بھی اس کو دیکھتے ہوتے تھے. بہت ساری پھر وہ کہتا ہے جی پولیٹیکل اور سوشل امپیکٹ بھی اس سے پڑتا تھا, لوگ اس کو جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے. پھر وہ اس میں کہتا ہے کہ اس چیز میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے کہ ٹی وی جو ہے یہ ایک ڈرامے اور ٹی وی جو ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں ہماری ڈیلی زندگیوں میں, اور ہم ہماری جو عادات و طوار ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے مختلف اس نے پھر کہا ہے. آگے جیسے کہتا ہے جی وہ وقت بہت گزرتا رہا, بہت سارے ڈراموں میں, بہت ساری جگہوں میں ٹی وی میں جو ہے وہ عورت کو ہمیشہ مظلوم جو ہے وہ ثابت کیا گیا کہ مرد اس پہ ظلم کرتا ہے اور اس کو جناب تنگ کرتا ہے اور اس کو مارتا ہے. اور یہ بھی ظاہر کیا جاتا تھا کہ جو لیڈیز ہیں یہ بہت پور ہیں, مطلب نا صحیح معاشرے کا حصہ نہیں ہے یا اس طرح. لہٰذا اس کو جو ہے وہ پی ٹی وی ڈرامے جب آئے تو انہوں نے پش کیا پازیٹیولی, اور عورتوں کو جو ہے وہ ایک اچھی رسپیکٹ دینا شروع کی اور ایک اچھی رسپیکٹ کے ساتھ ان کی سٹوریز بنانا شروع کی, اور لوگوں میں جو ہے اس چیز کا شعور پیدا کیا کہ عورت بھی جو ہے یہ برابر اسی کے کام کرتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ زیادہ چینج جو ہے ڈرامہ انڈسٹری میں وہ 2000 یعنی 21ویں صدی کے شروع سے ہوا, 2000 کے بعد ہوا, 2001 کے بعد سے آگے مختلف ڈراموں کے نام ہیں. آنسو ہے, اکبری آگا ہے, اشگری ہے, آخری بارش ہے, انوزارا ہے, الوداع, بول میری مچھلی, ملال, بلبلے, بلقیس کوثر, باقی آپا, باتی آپا, دم, دیار, دل, دور شیوا. اس طرح یہ مختلف جو ہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ ڈرامے اس میں چلتے رہے اور بہت انہوں نے اچھا جو ہے وہ میتھڈالوجی کے ساتھ, بڑی اچھی آئیڈیالوجی کے ساتھ اس میں عورت کا جو مقام ہے وہ شو کروایا. پھر وہ کہتا ہے اگلے پیج پہ کہ پاکستانی ڈرامہ جو ہے یہ تقریباً 5 قسم کی کیٹیگریز میں جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. پہلی قسم اس کی جو ہے, پہلی کیٹیگری وہ ہے وائٹ کالر کلاسک ڈرامہ, جس میں وہ کہتا ہے جی ایک عورت اور ایک مرد جو ہے وہ بڑے نارمل سے ماحول میں رہتے ہیں
اور وہ مطلب ایک امیر مرد اور امیر عورت کو دیکھ کے فیسینیٹ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے دوسری جو کیٹیگری اس کی ہے وہ رورل سینٹیمنٹ ہے، یعنی جو عام ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے، شہری اور دیہاتی زندگیوں میں، اس کے حوالے سے جو ہے نا مختلف واقعات اٹھائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ان کو شو کیا جاتا ہے، مختلف جو اس کے ایشوز ہیں ان کو ڈسکور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ پیروڈی ڈراماز ہیں، یعنی نقل اتارنے والے ہیں، جس میں مختلف ٹائم میں جو ہے نا وہ مغل وغیرہ کے دور کو جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے، یا پرانے اسی طرح کے دور کی چیزوں کو جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جی کہ فورتھ قسم جو اس کی کیٹیگری ہے وہ ہائی اسکول ڈراماٹائزیشن ہے، لائک کہ اسکول جو ہے نا اس کے ینگ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے ریلیٹڈ ایشوز جو ہے نا وہ اس پہ شیئر کرتے ہیں، لائک جس طرح کالج پہ بنے ہوئے کوئی ڈرامے ہوں یا کالج پہ بنے ہوئے جو کوئی چھوٹی موٹی فلمیں ہوں، وہ چیزیں۔ اور لاسٹ ون اس کی جو کیٹیگری ہے جس میں ہم پاکستانی ڈراموں کو دیکھ سکتے ہیں وہ اسپائن چیلر ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ مار دھاڑ اور چیزیں کھینچنا، کیش کھینچنا، سنیچ کرنا، کڈنیپنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں جس میں لوگ جو ہے وہ ایموشنل ہوتے ہیں اور ایک قسم کا اس کو دیکھ کے سینٹیمنٹس ان کے جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ پیمرا ایک ادارہ بنایا گیا ہے۔ پیمرا جو ہے اس کا کام ہے کہ یہ مختلف قسم کے جو پاپولیشن اور سوسائٹی کے حوالے سے بنے ہوئے ڈرامے ہیں یا فلمیں ہیں یا گانے ہیں یا کچھ بھی میڈیا پہ ہے، اس کو ایک حد تک چیزوں کو دکھانے کے قابل کرتا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ جو ہے وائلنس کا یا ابیوز کا استعمال ہوا ہو یا ایکسٹرا غلط کوئی ریلیشنز اس میں دکھائے گئے ہیں تو ان سب کو وہ کہتے ہیں جی یہ ختم ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ڈرامے جو ہیں وہ انڈر 18 ایئر آف ایج کے لوگوں نے بھی دیکھنے ہیں، یہ فیملی کے لوگوں نے بھی دیکھنے ہیں، تو اس طرح اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ صرف انٹرٹینمنٹ کے طور پہ یا تھوڑی بہت اویئرنیس کے طور پہ کسی ایشو کو اٹھائیں اور اس پر ڈرامہ بنائیں، نہ کہ اس کے جو ہے نا سوسائٹی میں جو ہے وہ منفی اثرات ہوں، نیگیٹو کردار کشی نہ ہو اس میں۔ شروع میں تو وہ کہتا ہے جی صرف پی ٹی وی ہوتا تھا چینل، اس کے بعد وقت گزرنا شروع ہوا تو آہستہ آہستہ پرائیویٹ لوگوں نے بھی اس میں آنا شروع کیا۔ اب تقریباً 44 چینلز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، 44 چینل، اور ظاہر ہے اس کی اب تعداد بڑھ گئی ہوگی کیونکہ یہ 44 چینل تو وہ ہیں جو جب یہ تھیسس بنا تھا اس وقت کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی چینلز کی تعداد بھی بڑھ گئی ہوگی اور یوٹیوب وغیرہ کے چینلز بھی جو ہیں وہ بھی بے شمار اس میں جو ہے وہ اب بننا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کی تعداد تو بالکل ہی بہت زیادہ ہے۔ پھر ٹاپک ہے جی وومن رول ان پاکستانی ڈراماز، کہ عورت کا کیا کردار ہے پاکستانی ڈراموں میں۔ وہ کہتا ہے کہ میڈیا کی آزادی کے بعد سے میڈیا کے ساتھ کام کر کے اب بھی یہ چیز بہت اہم اور آگے بڑھ گئی ہے کہ عورتوں کو بھی موقع دیا جاتا ہے اپنی باتوں کو شیئر کرنے کا، اور ان کو ویژولی جو ہے یعنی وہ ڈرامہ ٹی وی کے ذریعے جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ اب وہ ترقی کر رہی ہیں، وہ پرانی عورتیں نہیں ہیں اور وہ انفارمیشن والی ہیں، علم والی ہیں، اور ان کی ڈفرینٹ جو ہے وہ اپنی سپورٹ ہے معاشرے میں ان کی۔ پھر یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ اکثر ڈراموں میں یا اس پر ٹی وی پر جو ہے وہ اتنا سراہا نہیں جاتا تھا، میل سینٹرڈ سوسائٹی یا کلچر تھا، یعنی جس میں صرف مرد کو ہی زیادہ فوقیت ملتی تھی، فوقیت حاصل ہوتی تھی، اہمیت ملتی تھی، لیکن اب یہ عورتوں کو ملتی ہے۔ عورتیں بھی مختلف ایڈورٹائزمنٹس میں آتی ہیں اور چارمنگ کسٹمرز کے طور پہ جو ہے وہ اکثر ان کو دکھایا جاتا ہے، تو مختلف اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اس میں کرتا ہے۔
پھر چھوٹی موٹی باتیں کرنے کے بعد آخری ایک ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ عورتیں جو ہیں یہ بیسیکلی جو ہے وہ کافی حد تک پازیٹیو رول انہوں نے شو کیا ہے، اور وہ پازیٹیو رول جو ہے وہ ظاہر ہے سوسائٹی میں جتنا عورت کا مقابلہ ہوگا وہ عورت کے ساتھ ہی دکھایا جائے گا، نہ کہ مرد کے ساتھ، کیونکہ اس کی اپنی ایک سوشل جاب ہے عورتوں کی، تو انہوں نے اس کے حساب سے ان کو دیکھا ہے۔ لائک کہیں پہ وہ جو ان ٹی وی ڈراموں میں شو کروایا گیا یا دکھایا گیا، کہیں پہ وہ مدر ہے، کہیں پہ وہ بیٹی ہے، کہیں پہ وہ بیوی ہے، تو اس طرح مختلف اس کے روپ کے حساب سے ان کو مختلف دکھایا گیا۔ اور جب جہاں پہ اس کو سوسائٹی میں کام کرتے دکھایا گیا تو کہیں پہ وہ سیکریٹری ہے، کہیں میڈیکل، کہیں پہ اسسٹنٹ، کہیں پہ اٹینڈنٹ، تو مختلف جو ہے وہ اس چیز پہ اس کے روپ جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں، اور ہے بھی یہی، وہ کہتا ہے کہ ڈیلی لائف میں جو ہے وہ ان چیزوں کا کافی اس میں اہمیت ہے۔ اس کے بعد فیمنزم کے اوپر بات کی گئی۔ فیمنزم ہے عورت کی آزادی، عورت کا الگ تشخص، عورت کی آزادی۔ عورت کی آزادی کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ مختلف یہاں پہ اسٹارٹ میں باتیں کی ہیں۔ اس نے کہا کہ عورت کو جو ہے مختلف کہہ لیں غیر بنیادی باتوں کے ساتھ جو ہے وہ پہلے ڈیگریڈ کیا جاتا تھا کہ یہ 30 سال سے اوپر ہو گئی ہے تو یہ اچھی وائف ثابت نہیں ہوگی، اس کی ٹائم سے شادی ہو جانی چاہیے تھی، اب یہ بوڑھی ہو گئی ہے، اگر وہ کسی اور دفتر وغیرہ میں کام کرتی ہے تب اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، ان لاز میں جو ہے وہ مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں، جنرل پبلک میں سننے کو ملتی ہیں، تو ان باتوں کے پیچھے وہ کہتا ہے کوئی بنیاد نہیں ہوتی، لیکن اس کا جو ہے وہ کوالٹی لائف کی وہ گر جاتی ہے۔ پی ٹی وی اور ایس ٹی این جو پہلے دو ٹیلی ویژنز ہوتے تھے، بیسیکلی انہوں نے ڈراماز میں جو ہے وہ اوپر زیادہ کام کیا، اور فیملیز جو ہیں وہ بیٹھ کے اکٹھے اس اس ڈراموں کو دیکھتے ہوتے تھے۔ ایسے ہی وہ کہتا ہے ترکش ڈرامے بھی ایسے ہی تھے، تو انڈین ڈراموں نے پھر آ کے ان کی جگہ لی۔ یہ غالباً اسی کے سن 2000 کی بات کر رہا ہے تقریباً نا، آگے پیچھے کہتے ہیں جی انڈین ڈراموں نے آ کے دو طرح کے جو ہے نا وہ زیادہ اپنی کام کیا۔ ایک یہ کہ انہوں نے بزنس کو زیادہ انہوں نے آگے رکھا، اور دوسرا انہوں نے جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز دکھائیں کہ جن میں نا لوگ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے تھے، تو مختلف ٹی وی چینلز ہیں، انہوں نے مختلف جو ہے وہ کردار اس میں کیا۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ امپاورمنٹ چاہتی ہے، عورت اپنی آزادی چاہتی ہے، عورت اپنے پاس کچھ نہ کچھ اختیارات چاہتی ہے کہ وہ معاشرے میں سراہی جائے اور اپنے بہتر جو ہے وہ کام سب کے سامنے دکھا سکے۔ پھر آگے چل کے وہ کچھ کہتا ہے کہ میڈیا جو ہے اس چیز میں کافی اس نے کیا ہے، کام کیا ہے، وہ چاہے ریٹن پیپر میڈیا ہو یا ٹیلی ویژن کا چینل ہو یا ریڈیو کا پروجیکٹ ہو، ان سب نے اس چیز کو جو وومن کے رائٹس ہیں ان کو بتایا ہے اور سارا ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک کے برابر حقوق ہیں۔ پھر آگے وہ آگے کہتے ہیں کہ عورت کو جس طرح ڈراموں میں دکھایا گیا ہے اس کو جو ہے نا وہ کوئی بیان کوئی اندازہ نہیں لگایا جاتا، ایکسٹریملی انسرٹن، یعنی بالکل ہی غیر سمجھ میں آنے والی بات ہے، ہم غیر تخمینے والی بات ہے کہ ہم اس کا کوئی تخمینہ نہیں لگا سکتے، ہم ان کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ انڈیویژولس کے جو ہے سینٹیمنٹس ان کو یوز کر کے مختلف جو ہے ہمارے ڈرامے بنائے گئے ہیں، جس میں کسی جگہ پہ جو ہے عورت کو اس طرح دکھایا گیا ہے کہ وہ بہت ہی مظلوم ہے، اور کسی جگہ پہ اس کو یہ دکھایا گیا ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ اگریسو ہے غصے والی، اور بہت ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اس کا کردار دکھایا گیا ہے کہ یہ بہت اچھی اور بہترین کامیاب جو ہے وہ
فیمیل ہے، جس میں اس کی اپنا بزنس اور بڑا بڑا جو ہے وہ گاڑیاں، بنگلے، ان چیزوں کو دکھایا گیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ڈراموں میں نا عورت کو بڑا مظلوم دکھایا جاتا ہے، اور بعض عورتیں جو ہیں وہ اپنے اس آنے والے کردار میں اپنی آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہاں بالکل ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور مختلف جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا شروع کر دیتے۔ تو اس وجہ سے ہماری فیمیلز جو ہیں وہ ڈراموں میں اکثر جگہ مظلوم بھی دکھائی جاتی ہیں، اور اکثر ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ فیمیلز ہی زیادہ دیکھتی ہیں۔ ہمارے پاکستانی ڈراموں کی یہ کہتا ہے جی سٹوریز بھی بس ایسی ہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ تو ایسے ایگزامپلز ہمارے موجود ہیں کہ خود فیمیل اس چیز کی ریالٹی کو کیسے بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہم نے کبھی فیل نہیں کیا، لیکن ڈراموں میں اس چیز کو دکھایا جاتا ہے کہ سچائی بنا کے، ہاں یہ دیکھیں جی ان کو لیڈیز کو جو ہے وہ مسٹریٹ کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کچھ ڈرامے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایئر کے ساتھ دکھائے گئے ہیں، سال کے ساتھ، جس میں عورت کا کردار جو ہے وہ بہت مضبوط اور اچھا دکھایا گیا تھا۔ ان کے نام اور یہ تاریخیں سال جو ہیں یہ آپ دیکھ لینا۔ کہتے جی شروع میں جو فیمیلز ہیں ان کو جسٹ ایک قسم کا نا گھریلو کام کے لیے ہی اس چیز کا سمجھا جاتا تھا، یا جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہی عورت کو سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ CCS کوئی کیس تھا، آرگنائزیشن تھی، اس میں کسی عورت نے جو ہے فرسٹ ٹائم اس چیز کو چیلنج کیا، اور پھر جو ہے وہ میڈیا نے اس چیز کو اٹھایا، اس مسئلے کو، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ سوشل اسٹڈیز جو ہیں اس چیز پہ لوگوں نے کرنا شروع کی، اور اس کی عورتوں کی جو ہے وہ پھر آزادی جو ہے مختلف طریقوں سے اس پہ نیگوشیشن کی جانے لگی، اس پہ بات چیت ہونے لگی، لبرلزم یعنی اس کو لبرل کیا جائے، اس کو فل آزادی دی جائے، ریڈیکلزم اور کمیونزم۔ ریڈیکلزم سے مطلب یہ ہے کہ بہت خاص اور فنٹاسٹک اور اہم، جس میں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس پہ اگر کوئی وار ہوا تو یہ اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ اور تیسری قسم جو کمیونزم ہے، اس میں مطلب جیسے کہ سب مل جل کے رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہتر رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس میں یہ پاکستانی وومن کے حساب سے چیزیں بتائیں گے۔ وہ پاکستانی وومن جو ہے وہ کیا ہے، پاکستانی سوسائٹی میں عورت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مرد کے کافی حد تک تابع سمجھی جاتی ہے، مرد سے نیچی سمجھی جاتی ہے، تو اس حوالے سے اس میں چیزیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ اس میں کچھ نہیں اتنا بتانے چلی سب میرے۔ اس کے بعد PTV کے حوالے سے بتایا ہوا ہے یہاں پہ کہ 1964 میں کام شروع ہوا تھا، اور باقی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی تاریخیں بتائی ہوئی ہیں۔ اردو میں شروع ہوا تھا، کراچی میں شروع ہوا تھا، یہ اس طرح مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس کی بتائی ہیں۔ اس کے بعد PTV کے جو ہیں وہ بتائے ہوئے ہیں کہ PTV اسپورٹس تھا، نیوز تھا، بلان تھا، گلوبل تھا، نیشنل تھا، ہوم تھا، ورلڈ تھا، یہ مختلف اس کے جو ہیں وہ چینل PTV کے چل رہے تھے، اور اس کو بعد میں جو ہے وہ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، مظفر آباد، کے ملتان، ان اسٹیشن سے چلایا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہم TV کے ہے، ہم TV جو ہے وہ 24 گھنٹے اردو انٹرٹینمنٹ ہے، جو کہ کراچی سے شروع ہوئی تھی، اور اس کا جو ہے وہ بنانے والا جو اس کا مالک ہے وہ سلطانہ صدیقی اینڈ دریز قریشی ہے۔ 2005 میں جو ہے ہم TV اسٹارٹ کیا گیا، اور 2013 میں پہلی دفعہ جو ہے وہ وارڈ شو اس کا کیا گیا۔ 2018 میں ہم TV نے HD ڈرامے جو ہے HD
ڈراموں کا آغاز کیا. ہم ٹی وی جو ہے وہ پاکستان، آسٹریلیا، نیپال، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا اور مڈل ایسٹ اور کینیڈا میں دکھایا جاتا ہے. ہم ٹی وی نیٹ ورک کے مختلف چینل ہیں. ہم ستارے ہیں، ہم مسالہ ہے، اسٹائل 30 ہے، ہم نیوز ہے، ہم یورپ ہے. مختلف اس کے جو ہے نا وہ چینلز ہیں. ہماری اسٹڈی کے جو آبجیکٹیو تھے وہ یہ ہیں: فائنڈ آؤٹ ڈفرینٹ رول، وومن کا رول پاکستانی ڈرامے میں کیسا دکھایا گیا ہے یہ دیکھنا. پاکستانی ڈراموں میں عورت کے رائٹس کو کتنا دکھایا گیا ہے یہ دیکھنا. مختلف پاکستانی ڈرامے جو ہیں جن میں وومنس دکھائے گئے ہیں ان کے فریمز کو دیکھنا. ایسے پاکستانی ڈراموں کے فریمز کو دیکھ کے وومن کا رول دیکھنا جہاں پہ اس کو یا نیچا دکھایا گیا ہے برتر، یعنی یا اونچا دکھایا گیا ہے یا نیچا دکھایا گیا ہے. اور ظاہر ہے جہاں نیچا دکھایا گیا وہ اور ہیں، اور جہاں پہ اس کو اونچا دکھایا گیا ہے وہاں پہ اس کا لبرل رائٹس، یعنی جہاں پہ اس کو زیادہ دیا گیا ہے اختیارات یا اس کی قدر زیادہ کی گئی ہے اس کے بارے میں دکھایا گیا ہے. اس میں اسٹیٹمنٹ آف پرابلم ہوتی ہے کہ کیا اصل چیز جو ہے نا وہ کیا ہے. تو پاکستانی ڈراموں میں کیا اصل چیز دکھائی گئی ہے عورت کے حوالے سے. تو ہماری اسٹیٹمنٹ آف پرابلم یہی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دو جو چینلز ہیں پرائیویٹ چینل ہیں اور ایک پاکستان کا اپنا چینل ہے، تو ان دونوں میں عورت کی کیا کردار کشی کی گئی ہے، دونوں کو کیسے دکھایا گیا. تو اس کے لیے جناب ہم نے پاکستان کا جو گورنمنٹ کا چینل ہے وہ پی ٹی وی چوز کیا ہے، اور جو پرائیویٹ چینل ہے وہ ہم ٹی وی جو ہے وہ چوز کیا ہے. یعنی ایک اس کا چینل جو ہے ہم ٹی وی کا. مطلب پھر یہاں بتایا کہ چیپٹر 1 میں کیا ہے، 2 میں کیا ہے، 3 میں کیا ہے، 4 میں کیا ہے، 5 میں کیا ہے. چیپٹر 2 ہے ریویو آف دا لیکچر. لٹریچر ریویو میں مختلف چیزیں پرانی ہی بتائی گئی ہوتی ہیں کہ پرانی اسٹڈیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ کیا کیا ہوئیں، ان میں کیا کیا لوگوں نے کہا، کس طرح کہا. اس پہ زیادہ کوئی سوال نہیں ہوتا اس میں، لیکن آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے اتنا کہ اس کے متعلق اگر ہوتا ہے تو یہ کیا چیز ہوگی، کیا بات ہوگی. ٹھیک ہے، ہلکا پھلکا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس میں پرانے ریسرچ پیپرز جو ہیں وہ 3-4 یاد ہونے چاہیے آپ کو کہ ان میں پتہ ہو کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں، کیا کیا باتیں اس میں لکھی پڑھی گئی ہیں. پھر جو اگلی چیز اسی میں لٹریچر بھی میں بتائی گئی ہے وہ فیمنزم ان پاکستان، یعنی آزادی، عورت کی آزادی کیا ہے اس کے متعلق جو ہے وہ چیزیں ہیں. اس میں بھی آپ مختلف چیزیں بیان کر سکتے ہو کہ این جی اوز ہیں اور گورنمنٹ خود ہے، گورنمنٹ کے اب رول ریگولیشنز ہیں. تو ایون یہاں تک سخت رول ریگولیشن ہے کہ اگر کوئی 18 سال سے اوپر کی فیمیل ہے اس کو اس کا والد یا بھائی بھی مارتا ہے تو وہ بھی جا کے پولیس میں اپنے والد یا بھائی کے خلاف بھی رپورٹ درج کروا سکتی ہے. تو مختلف اس طرح کے جو ہے نا چیزیں اس میں ہیں. ریسرچ کویشچنز ہیں جس پہ کچھ پوچھا جا سکتا ہے. ریسرچ کویشچن بیسیکلی کیا ہے کہ ہماری ریسرچ کا مقصد جو ہے نا وہ کیا ہے. ہماری ریسرچ کا مقصد اس نے 7 چیزوں میں بیان کیا ہے، لیکن بات وہی ہے، ہم بیسیکلی چاہتے ہیں دیکھنا کہ ہمارے جو پاکستانی ڈرامے ہیں اور اس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ چینل کا ایک کو جو ہم نے اٹھایا ہے اس میں عورت کی کیا کردار کشی کی گئی، عورت کو کس طرح دکھایا گیا. ہم کہہ لیں کہ پسا ہوا معاشرے میں دبا ہوا دکھایا گیا ہے، یا برتر دکھایا گیا ہے، اعلیٰ دکھایا گیا ہے، یا اس کو کوئی رائٹس ملتے ہوئے دکھایا گیا ہے، یا اس کے رائٹس جو ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے دبائے جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، کیا چیز ہے. تو اس کے بارے میں ریسرچ آبجیکٹیو ہیں. اس کے بعد ہائپوتھسز ہیں. ہائپوتھسز ہوتا ہے فرضی اسٹیٹمنٹ. جتنے ریسرچ کویشچنز ہوں گے اتنی ہی ہائپوتھسز ہونے چاہیے.
لیکن ان سب کو کمبائن کر کے ایک جگہ بھی کر دیا جائے تو وہ بھی ایک بہتر حل ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ہائپوتھسس جو رکھا گیا ہے، ہائپوتھسس اسٹیٹمنٹ یا فرضی بات وہ یہ رکھی گئی ہے کہ جو عورت کی مثبت کردار کشی ہے وہ ہم ٹی وی پہ زیادہ ہے اور پی ٹی وی پہ جو ہے وہ کم ہے، یعنی عورت کو ہم ٹی وی کے جو ڈرامے ہیں ان میں زیادہ طاقت والا، ہمت والا اور بڑا دکھایا گیا ہے، جبکہ پی ٹی وی میں اس نسبت سے کم دکھایا گیا ہے۔ تیسرا چیپٹر جو ہے وہ چیپٹر میتھڈالوجی کا ہے۔ میتھڈالوجی کے چیپٹر میں جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ پاکستانی میڈیا کے حوالے سے شیئر کی گئی ہیں اسٹارٹ میں، جس میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے 2017 تک کے ڈراموں کو جو ہے نا 2017 کے ڈراموں کو جو ہے نا وہ ہم نے چیک کیا ہے۔ ایک سال کے اندر جو ہے وہ ڈراموں کے مختلف ڈرامے جو چلے تھے ہم نے ان کو اپنی ریسرچ میں شامل کیا ہے۔ پھر وہ پوچھ سکتے ہیں کہ ریسرچ ڈیزائن آپ نے کیا لگایا، تو ریسرچ ڈیزائن کا ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے کنٹینٹ انالیسس کا جو ہے ریسرچ ڈیزائن لگایا ہے۔ تو کنٹینٹ انالیسس کیا ہوتا ہے؟ کنٹینٹ انالیسس از اے میتھڈ آف اسٹڈی انالائزنگ دا کمیونیکیشن ان دا سسٹمیٹک آبجیکٹیو اینڈ کوانٹیٹیو مینر فار دا پرپز آف میئربل ویریبل، یعنی ہم اپنے آبجیکٹیوز کو کوانٹیٹیولی جو ہے وہ چیک کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں کہ ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے مقاصد تک کس طرح پہنچتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ریسرچ ڈیزائن ہے کنٹینٹ انالیسس کا۔ پھر ہے کہ ہم نے اس کو کیا لیا، کہاں سے ہم نے لیا ڈیٹا یونیورس، تو ہم نے الیکٹرانک میڈیا کو جو ہے نا وہ لیا، الیکٹرانک میڈیا جس میں تمام ڈرامے ہیں ہم ٹی وی کے اور پی ٹی وی کے 2017 کے۔ اس میں پاپولیشن جو ہے یعنی کہ کس حد تک ڈرامے لگائے، تو وہ کہتا ہے جی 18 ڈرامے پی ٹی وی کے اور 15 ڈرامے جو ہیں وہ ہم ٹی وی کے ہم نے چوز کیے تھے، جن پر ہم نے یہ اپنی اسٹڈی کی ہے۔ تو 2017 میں 33 کے قریب جو ہے نا وہ ڈرامے ہیں جن کے اوپر اس کا ہم نے جو ہے نا وہ ریسرچ کیا ہے، اور جو ہم نے سیمپل کے طور پہ یہ لیے تھے، یہ ہم نے سارے وہ لیے جو 8 سے لے کے 10 بجے کے درمیان چلتے ہوتے تھے۔ ہم ٹی وی کے جو ڈرامے تھے وہ یہ ساری لسٹ ہے، اور جو پی ٹی وی کے ڈرامے تھے وہ یہ ساری لسٹ ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، یہاں پہ لکھا ہے ٹوٹل پبلک کمپرائز 18 ڈراماز بائی پی ٹی وی 15 ڈرامہ، کہ 18 ڈرامے پی ٹی وی کے اور 15 ڈرامے ہم ٹی وی کے، لیکن یہاں جو چیز بتائی گئی ہے وہ 9 ڈرامے صرف میجر جو ہیں وہ یہ دیے گئے ہیں، 9 ڈرامے ہی اس میں پی ٹی وی میں دیے گئے ہیں، باقیوں کا پتہ نہیں کہ باقی کہاں گئے اور کیسے ان کو مکس انہوں نے کیا ہے۔ پھر اس کو کہتا ہے جی ہم نے سب کو کوڈ لگایا ہے، ان کے جو سین تھے ان کو، جو کہتے جی ہم کو سٹوریز میں پازیٹیو مومنٹس نظر آئیں، پازیٹیو گیسچرز یعنی حرکات نظر آئیں، پازیٹیو ڈسکشنز نظر آئیں، پازیٹیو اسیسمنٹس تجزیے نظر آئے، پازیٹیو امپریشنز نظر آئے، ان کو ہم نے جو ہے وہ پازیٹیو ریفلیکشن کی طرف رکھا ہے، اور جو ہمیں کوئی نیگیٹو باتیں، نیگیٹو تصویریں، ایموشنز، نیگیٹو ججمنٹس، نیگیٹو اسٹیٹمنٹس اور نیگیٹو حرکات، نیگیٹو ڈسکشنز، یہ چیزیں آئیں تو ہم نے ان کو جو ہے وہ نظر میں رکھا ہے۔ یہاں پہ پھر وہ کہتا ہے جی کہ ہم ٹی وی جو ہے اس کے 10 ہم نے ڈرامے پرائم ٹائم کے اندر جو ہے نا وہ نوٹ کیے، اور پی ٹی وی کے جو ہیں وہ 8 ڈرامے جو ہیں وہ ہم نے پرائم ٹائم کے اندر جو لگ رہے تھے ان کو نوٹ کیا، جبکہ یہاں 9 کی لسٹ کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے یا کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 4 ہے ڈیٹا پریزنٹیشن۔ ڈیٹا پریزنٹیشن میں وہ مختلف چیزیں جو ہے نا وہ دیتے ہیں، اور اس سارے میں صرف 4 کو دیکھنا ہے۔
پہلے میں فریم دکھایا گیا ہے چینل کا ہم ٹی وی اور پی ٹی وی. ہم ٹی وی میں ٹوٹل نمبر آف سین جو لیے گئے ہیں وہ 1507 تھے. پی ٹی وی کے 1356 لیے گئے ہیں، جن میں پازیٹیو سین جو ہیں یعنی جس میں عورت کی مثبت کردار کیسی دکھائی گئی ہے یا اس کو اچھا یا اعلیٰ ثابت کر کے دکھایا گیا ہے اس کی باتوں سے، اس کے عمل سے، وہ 749 سین تھے. اور جس میں اس کو بدتر یا گرا ہوا یا مرد کتابیں دکھایا گیا وہ 340 تھے. ایسے ہی پی ٹی وی میں 532 تھے پازیٹیو اور نیگیٹو تھے 255. تو نیوٹرل جن میں یعنی نہ تو ان کو کوئی بدتر دکھایا گیا نہ بہتر دکھایا گیا وہ 424 تھے ہم ٹی وی میں، اور پی ٹی وی میں تھے 554. تو اس طرح یہ پازیٹیو سین، نیگیٹو سین اور نیوٹرل یعنی جو درمیان میں رہ گئے. ٹھیک ہے، یعنی اوور آل پازیٹیو سین جو ہیں وہ زیادہ تھے عورت کے حق میں تھے. مختلف جو ڈرامے تھے ان کے جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں. ڈرامہ ہے جی سمی، ہم ٹی وی پہ تھا سامی یا سمی. اس کے ٹوٹل جو قسطیں تھیں وہ 20 تھیں. نمبر آف سین جو اس میں سے نوٹ کیے گئے 146 تھے، جس میں پازیٹیو اور عورت کو پازیٹیو دکھایا گیا ہوا تو 77 تھے، جن میں نیگیٹو دکھایا گیا 45 تھے، اور جن کو درمیان میں دکھایا گیا تھا نیوٹرل کہہ سکتے ہیں وہ 24 تھے. ایسے ہی یہ مختلف ڈرامے جو ہیں ان کے نام اور ان کی یہ جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے. اس میں جو ہے وہ پھر ہائپوتھسس جو ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہائپوتھسس جو ہے ہمارا اپرووڈ ہو گیا. ہم نے ہائپوتھسس یا فرضی بات جو ہے وہ یہ رکھی تھی کہ ہم ٹی وی میں جو ہے وہ عورت کو بہتر اور باہمت باکردار اور پازیٹیو دکھایا گیا ہے پی ٹی وی کے ڈراموں کی نسبت. تو وہ کہتا ہے جی یہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے. کیونکہ ہم ٹی وی جو ہے وہ 749 پازیٹیو ہیں اور جو پی ٹی وی ہے اس میں 532 فریمز جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں. تو اس لیے یہ ہم ٹی وی جو ہے وہ زیادہ بہتر عورت کی کردار کشی پازیٹیو میں کی ہے، اور پی ٹی وی نے عورت کی کردار کشی جو ہے وہ کم کی ہے ہم ٹی وی کی نسبت. ریسرچ کویشچنز جو تھے ان کو پھر انہیں بتایا گیا ہے. پہلے سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے، پھر دوسرا سوال ہے یہ اس کا جواب ہے، تیسرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے، ان سب کو جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھ لینا. یہ سادہ سی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. ڈسکشن اور کنکلوژن جو ہے وہ فائنل چیپٹر ہوتا ہے. اس میں اپنی طرف سے آپ نے چیزیں جو ہیں وہ اوپر جو ریسرچ کی ہوتی ہے اس کے حوالے سے لکھنی ہوتی ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا ہے، کیا کہا ہے، کیسے کہا ہے، وہ ساری چیزیں. ڈسکشن کا 1.5 پیراگراف ہے صرف، اس کو خود پڑھ لیجئے گا. بیسیکلی جو چیز اس میں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو فریمز اٹھائے اور اس میں جو اسٹڈی میں ان کو شامل کیا وہ لوگ ان پہ بلائنڈلی بلیو کرتے ہیں، جبکہ بعض دفعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ریالٹی اس سے کہیں دور ہوتی ہے. بارکاہ وہ کہتا ہے جی کہ ہم نے جو اس میں کیے ڈرامے شامل کیے اور ان میں جو چیزیں ہم نے دیکھی وہ ایک کہہ لیں کہ اچھی اور بہتر ہمیں چیز ملی کہ ٹی وی ڈراموں میں کافی حد تک ابھی بھی جو ہے وہ عورت کی کافی حد تک عورت کی پازیٹیو جو ہے وہ کردار کشی کی جاتی ہے. اس کو اب پازیٹیو دکھایا جانا شروع ہو گیا ہوا ہے. جیسا کہ وہ کہتا ہے جی H1 ہمارا جو ہائپوتھسس 1 ہے وہ پازیٹیو نکلا ہے، وہ اپروو ہوا ہے. تو اس سے بھی ہمیں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر اور پازیٹیو جا رہی ہیں. اور وہ کہتا ہے جی پرائم ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ فیملی ممبر سارے بیٹھ کے لوگ اکٹھے دیکھتے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کم سے کم یہ ضرور ہمارے چینلز کو چاہیے کہ وہ اچھی چیزیں لگائیں تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ اچھی چیزوں کی طرف رجحان بڑھے لوگوں کا، اور اچھی چیزوں کی طرف جو ہے وہ بہتر سینس ڈیولپ ہو.
پھر وہ کچھ سجیشنز دیتا ہے اینڈ پہ کہ ہمیں جو ہے مختلف فردر اسٹڈی کے لیے کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. فردر اسٹڈی سے مراد یہ ہے کہ ہر جو ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے نا بندہ، وہ بتاتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں اس میں سے اخذ کی ہیں، نکالی ہیں، تو آپ اگر ان چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ مختلف ہیں، کمپیریزن دیے ہوئے ہیں، اس نے سجیشن دی ہیں کہ ان ٹاپکس پہ دوبارہ مزید کام ہو سکتا ہے. جیسے ہمارا ٹاپک ہے نا، ایسے ہم نے دوسروں کو ٹاپک بتائے ہیں. تو یہ 7-8 ٹاپک ہیں جن پر ہم نے ان کو کہا ہے لوگوں کو کہ آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو جو ہے اس میں مزید آئیڈیا ہوگا اور بہتر چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی اس میں. تو یہ ٹوٹل جی اسٹڈی تھی آپ کی اس ڈاکومنٹ کے مطابق. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.